السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، مقتدر معززین علاقہ، احباب اسلام اور میرے معززات روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آج 11 دسمبر 2020 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میرا اور آپ کا مل کر اکٹھا بیٹھنا، سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، مغفرت کا خزانہ تیار کر دے۔ محترم المقام بھائیوں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنا مضمون شروع کروں، دعائیہ کلمات کی درخواست ہے۔ پہلے تو یہ دعا کرو کہ جتنے بیمار ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہی میرے انتہائی محترم والد محترم صاحب زندگی کی غالباً آخری مراحل پہ ہیں، دعا فرمائیں
اللہ رب العالمین اپنے فضل اور کرم کے ساتھ میرے والد محترم کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ ایچا وطنی اور میاں چنو کے علاقے سے مناہل رسول بیٹی اور عبید اللہ رسول، ان کا فون آیا تھا، قاری صاحب دعا کروا دینا، کچھ گھریلو پریشانی ہے، سب بھائی مل کر دعا کریں، اللہ ہماری اس بہن کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں نے اور ساتھ مل کر یہ بھی دعا کرو، جتنے آپ سب احباب وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اللہ تعالی آپ سبنا پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے انتہائی اہم 3 سوالوں کے جوابات عرض کرنے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ مجھے شرح صدر عطا فرمائے اور پوچھے گئے سوالوں کے جوابات عرض کر پاؤں، اللہ مجھے اور آپ کو پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ کا حکم مانو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور کی پیروی کرو گے تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پہلا سوال کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال کہ نماز جمعۃ المبارک کی ٹوٹل رکعات کتنی ہیں، اور جو بندہ ناچیز سے جو تیسرا سوال پوچھا گیا وہ جرابوں اور موزوں پر مسح کا جو شرعی حکم ہے وہ بیان کرے۔ نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے انشاءاللہ یہ 3 سوالوں کے جواب عرض کرنے ہیں، دعا کرو کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے اور سوالوں کے جواب انتہائی زیادہ، تو آئیے پہلا سوال کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ ان عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق علیہ۔ وفی روایت لابن حبان والدارقطنی لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے ام القرآن کو نہیں پڑھا۔
ام القرآن سورۃ فاتحہ کا نام ہے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی نماز ہو اس کے اندر اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور وفی روایت، اور دوسری روایت کے اندر جو ابن حبان کے اندر موجود ہے اور دارقطنی کے اندر موجود ہے، فرمایا لا تجزئو، لا کفایت نہیں کرتا، صلاتن کوئی نماز، لا یقرأ جس میں قرات نہ کی جائے، فیہا بفاتحۃ الکتاب یعنی جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو، ام القرآن نہ پڑھی گئی ہو، تو اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ بخاری، مسلم، ابن حبان اور دارقطنی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو بھائیو، اس دوسری روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں نا، لا تجزئو، یہ فعل نفی کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ فعل نفی کا صیغہ ہے۔ باب اجزاء یجزئ سے بر وزن افعال ہے، اس کا معنی ہے کفایت کرنا۔ تو دو روایتیں ہو گئیں، اور تیسری روایت یعنی ان دو احادیثوں سے مجھے اور آپ کو سمجھ کے آئی ہے کہ جو مسیح الصلاۃ ہے نا جی، جو مسیح الصلاۃ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز نامکمل ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو 3 بار بیان فرمایا۔ کتنی بار؟ ہاں جی ماشاءاللہ، 3 بار بیان فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، تو ابو صائب راوی نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ، اے ابو رضی اللہ عنہ، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں، یعنی اِنَّا نَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، کہ میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اقرأ فی نفسک، اقرأ فی نفسک، کہ اس کو تو اپنے جی میں پڑھ، اپنے۔ اب یہاں سے ہمارے کچھ بھائیوں کو مغالطہ لگا کہ یہ جو اس میں اقرأ بہا فی نفسک یعنی اپنے جی میں پڑھ، اور جی سے مراد اس نے یہ لیا ہے کہ زبان کو حرکت نہیں دینی، صرف اپنے جی میں پڑھو۔ تو یہ انتہائی قرآن کے بھی خلاف ہے یہ بات، اور احادیث کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ اللہ نے علماء کو اسی لیے تو آپ لوگوں کے پاس بھیجے، اگر آپ خود قرآن اور احادیث پڑھتے ہیں، اگر جس حدیث کی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ آئیں
کہیں مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب یہ اس حدیث کی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، آپ ہمیں یہ حدیث سمجھا دیں۔ تو عالم، علماء، مفتی، حفاظ جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا وہ اچھی طرح سے سمجھا پائیں گے۔ اگر عالموں کے پاس نہیں جاؤ گے پھر اسی طرح گمراہ ہوگے جس طرح ہمارا بھائی گمراہ، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے محنت کی، اللہ نے اپنے فضل سے اس بھائی کو ہدایت عطا فرما دی، اور اس نے پوری جماعت کے سامنے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ مفتی صاحب اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں بچایا، اللہ نے بچایا ہے، میں نے تو آپ کے سامنے حق بات کا پیغام بیان کیا۔ تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں اقرأ بہا فی نفسی کا معنی یہ ہے بغیر آواز کے پڑھ، بغیر اقرأ بہا فی نفسی کا، بغیر آواز کے پڑھ، یعنی آہستہ پڑھ، اپنے دل میں پڑھ، اپنے دل میں اس وقت پڑھی جائے گی جب زبان حرکت کرے گی۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر باب باندھا کہ امام اور مقتدی کے لیے حضر ہو، سفر ہو، سری ہو، جہری ہو، سب نمازوں میں قرات کے وجوب کا بیان، اور پھر اس کے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ والی مروی ایک روایت لائے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں اس شخص کی نماز نہیں جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو ان روایات کا تقاضا یہ ہے، ان روایات کا حاصل الکلام نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بھی شخص خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو، منفرد ہو، کوئی بھی نماز خواہ وہ فرض ہو، نفل ہو، سری ہو، جہری ہو، تو سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، گویا کہ سورۃ فاتحہ فرض ہے۔ اسی طرح جمہور صحابہ، تابعین اور ائمہ اعظام اسی کے قائل ہیں، تاہم اس مسئلے میں فقہائے امت کا اختلاف تو برحال موجود ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ مقتدی جو ہے نا وہ قرات نہیں کرے گا، خواہ وہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ اب جو ہمارے مقلدین بھائی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مقلد کے لیے امام کی بات کافی ہوتی ہے۔ اب مقلد ہوتا کیا ہے؟ قلد یقلد تقلیدا فہوا مقلد۔ اب جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں نا وہ اپنے امام کی اس بات کو مانتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بولو، لیکن امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے دین نازل فرمایا ہے اس دین کے اندر حکم ہے، نبی پاک حکم دے رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے میں راجح موقف جو ہے وہ امام شافعی وغیرہ کا ہے، جیسا کہ گزشتہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ امام خطابی، امام قرطبی، امام ابن حزم، امام شوکانی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری اور شیخ عبدالعزیز بن باز، انہوں نے جو تمام کتابیں لکھی ہیں نا ان کے اندر اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ہم اپنے حنفی بھائیوں کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول کی بات نہیں اچھی لگتی تو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے کا پھر کیا فائدہ؟ چھوڑ دو اللہ کے رسول کا کلمہ، پھر امام ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھ لو۔
ٹھیک ہے نا جی؟ تو چلو اگر وہ حدیث مانتے اگر نہیں ہے تو میں ان کی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ عبدالحی لکھنوی نے اپنی کتاب الطلیق الممجد کی صفحہ نمبر 101 کے اوپر عبدالحی حنفی بریلوی نے لکھا ہے کہ کسی صحیح مرفوع حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ممانعت مروی۔ چلو اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، اپنے اکابرین کی بات کو تو ماننا۔ ہاں جی، اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ روایات ضعیف ہے۔ مختصر میں نے جواب عرض کر دیا پہلے سوال کا جواب کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا شرعی حکم بیان کریں تو وہ میں نے بیان کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام۔ کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ خلف الامام۔ پہلے سوال کا جواب میں نے مختصر عرض کر دیا کیونکہ وقت کم ہے، 1:15 پہ جمعے کی جماعت کھڑی کرنی، ابھی 2 سوال باقی ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا جرابوں اور موضوع پر مسح کا شرعی حکم بیان کریں۔ تو تیسرا سوال جو تھا وہ تھا کہ نماز جمعۃ المبارک کی ٹوٹل رکعات کتنی ہیں؟ تو پہلے سوال کا جواب آ گیا۔ آئیے اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ باب المسح علی الخفین والجوربین۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ کیا کیا؟ وضو کیا۔ ومسح علی الخفین والامامۃ۔ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین اور امامہ پر مسح کیا۔ خفین کہتے ہیں جرابوں کو، خفین جرابوں کو کہتے ہیں اور امامہ پگڑی کو کہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ امام الانبیاء نے پگڑی اور جرابوں پر مسح کیا۔ دوسری روایت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الخفین والخمار، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع اور پگڑی پر مسح کیا۔ پہلی روایت کے اندر امامہ کے لفظ آئے ہیں اور امامہ کا معنی پگڑی ہے۔ دوسری روایت کے اندر خفین اور خمار کا الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ خفین کا معنی جرابیں ہیں اور خمار کا معنی پگڑی ہے۔ خمار کا معنی پگڑی ہے، اور جو ہے نا اگر خا کے اوپر جو نقطہ اس کو ہٹا دو، اگر پڑھو گے ہمار کا معنی ہوتا ہے گدھا۔ ٹھیک ہے جی؟ ان 2 حدیثوں سے ثابت ہوا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر بھی مسح کیا ہے اور خفین پر بھی مسح کیا ہے۔ تو حضرت جریر، اب تیسری روایت حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موضوع پر مسح کیا، پھر کسی کے پوچھنے پر بتلایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، اب میں آپ کے اوپر اتنا توقع رکھتا ہوں کہ تم مجھے صحیح جواب دو گے۔ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جرابوں پر مسح ہے ہی نہیں، جرابوں پر مسح ہے ہی نہیں۔ تو آج میں احادیث کے اندر جرابوں کا لفظ پیش کروں گا انشاءاللہ، اور اب تک میں نے 3 روایتیں پیش کی ہیں۔ ان 3 روایتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جس پہ اللہ نے شریعت کو نازل فرمایا ہے اس پیغمبر نے امامہ پر بھی مسح کیا ہے۔ اب امامہ کا معنی کیا ہے کہ آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے، اب آپ وضو کر رہے ہیں تو اب آپ کو امامہ اتارنے کی ضرورت ہے نہیں، امامہ کے اوپر سے ہی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض احباب
وضو کرتے وقت ادھر میری طرف دیکھنا، یوں جب اپنی گردن کے اوپر یوں ایسے پھیرتے ہیں، یہ عمل نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، تو گردن پر مسے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ موضوع پر اور پگڑی کے اوپر مسا تو اللہ کے رسول نے کیا ہے، جب اللہ کے رسول نے مسا بھی کیا ہے پگڑی پر بھی اور خفین پر بھی، تو پھر آج کس طرح انسان دعویٰ کرتا ہے کہ جرابوں پر مسا نہیں کیا جا سکتا؟ تو ثابت ہوا کہ جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ تو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانے گا۔ جس نے اندر سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، وہ امام الانبیاء کی اتباع کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ تو امام نووی، ابن حجر اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع پر مسح کرنا متواتر دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اب چونکہ وقت کم ہے، میں ایک ایک بات کا حوالہ نہیں دوں گا، کیوں اگر ایک ایک بات کا حوالہ دوں تو پورا سوالوں کے جواب شاید میں نہ دے پاؤں۔ جس بھائی کو حوالے کی ضرورت ہو تو وہ بیان کے بعد پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، تو ان تین روایات سے کیا بات ثابت ہوئی کہ موضوع پر مسح جائز ہے؟ موضوع پر مسح جائز ہے۔ اب اگلا دعویٰ، موضوع پر مسح کے لیے شرط کیا ہے؟ موضوع پر مسح کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ حالت وضو کے اندر پہنے۔ وضو کیا ہے نا، وضو کر کے آپ نے پھر جرابوں کو یا موزوں کو پہننا ہے، یہ ہے دعویٰ۔ اب دلیل کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، دعہما انہیں چھوڑ دو، فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ میں نے جب یہ موزے پہنے تھے تو میں طاہرتین باوضو تھا۔ کیا تھا؟ تو میرے دعوے کو اس دلیل نے ثابت کر دیا، اس دلیل نے میرے دعوے کو ثابت کر دیا کہ جب بھی موزے یا جرابیں پہننی ہے تو شرط کیا ہے؟ ہاں، وضو کر کے پہننی ہے۔ تو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں اس مسئلے میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں کہ موزہ اپنا مسح کے جواز کے لیے پہلے طہارت کا ہونا شرط ہو۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ آئیے اب اگلا دعویٰ، موزے کے اوپر مسح کیا جائے گا یا نیچے سے مسح کیا جائے گا؟ اوپر سے، ماشاءاللہ۔ اب دلیل کیا ہے اوپر اپنا موزے یا جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لو کان الدین بالرعی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ لو کان الدین بالرعی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر دین کا دار و مدار رائے عقل قیاس پر ہوتا، لو کان الدین بالرعی، اگر دین کا دار و مدار رائے عقل یا قیاس پر ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اسفل الخف اولا بالمسح، تے موزوں کی نچلی جانب سے مسح کیا جاتا ہے۔ اگر دین رائے اور عقل کا نام ہوتا تو موزوں کے نیچے سے مسح کیا جاتا،
ہاں جی اللہ اکبر بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، تو پھر موضوع کی نچلی سطح پر مسح اوپر کی بانسبت زیادہ قرینہ قیاس ہوتا، اور میں نے خود امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رأیت رسول اللہ، میں نے خود اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ وہ موضع کے بلائی والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ آئیے ایک ایک دعوے پر اتنے دلائل موجود ہیں، میں نے تیسرے سوال کا جواب بھی عرض کرنا ہے، لیکن میں مختصر وقت کے اندر یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آئیے ابن قدامہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ موضع کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے، اس کا نچلے حصے پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلا میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرے بھائیوں سے ذرا درخواست کہ موبائل فون بند کر لیں تاکہ بات ہماری کمپلیٹ ہو جائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مقیم اور مسافر کے لیے مسح کی مدت کتنی ہے؟ مقیم اور مسافر کے لیے مسح کی مدت ہے۔ اب یہ میرا دعویٰ ہے، اب اس دعوے کو دلیل ثابت کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدت مسح کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن وللمقیم یوم ولیلۃ، فرمایا مسافر کے لیے 3 شب و روز ہیں۔ مسافر کے لیے بلند آواز سے، مسافر کے لیے، اچھا یقین کرو کل جمعرات تھی نا تو میری آواز بالکل بیٹھ گئی تھی، حقیقت بات ہے، اور بخار بھی تھا۔ اللہ سے دعا کیا، اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، تو اس لیے بات کو سمجھو۔ مسافر کے لیے 3 دن اور رات مسح کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ مقیم کے لیے، مقیم جو رہنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مسح کا حکم 1 دن اور 1 رات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ جرابیں پہنے گا یا موزے پہنے گا تو وہ وضو کر کے پہنے گا، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں کا حکم ہے۔ اور بھی دلائل موجود ہیں۔ اب میں اگلے دعوے پر آتا ہوں، جیسا کہ ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر اعجاز صاحب نے سوال کیا تھا کہ قاری صاحب اگرچہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ حضرات جو یہ جواب سن رہے ہو ان تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ حضرت جی کہتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے ہماری جرابیں نہیں اتروانی، جرابیں نہیں اتروانی، کہ ہر وقت ہم نے پہنے ہی رکھنی ہیں تاکہ ہمیں نہانا بھی نہ پڑے۔ تو آئیے مدت مسح کے دوران کن اشیاء کی وجہ سے موزے یا جرابیں اتارنے چاہیے۔ اب یہ دعویٰ ہے، اب اس دعوے پر میں جو دلیل عرض کروں گا اس کو اچھی طرح سن لو۔ پہلے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر نیند کی حالت میں ہیں تو پھر بھی آپ نے جرابیں یا موزے نہیں اتارنے۔ اچھا، اسی طرح آپ بول و براز کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی آپ نے جرابوں یا موزوں کو، ہاں اگر آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو جرابیں یا موزے اتارنے پڑیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ننزع خفافنا 3 ایام الا من جنابت لیکن من غائط و بول و نوم، اللہ ننزع خفافنا 3 ایام، ہمیں حکم ہوا
کہ ہم صفوان بن اسال سے روایت کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام، ہم 3 دن تک موزے نہ اتاریں۔ کتنے دنوں تک؟ 3 دنوں تک موزے یا جرابیں نہ اتاریں۔ الا من جنابت، البتہ حالت جنابت ہو جائے۔ اللہ کا لفظ بتا رہا ہے اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر جرابیں اور موزوں کو اتارنا ہوگا۔ لیکن من غائط، ہاں جی، اگر آپ نے واش روم جانا ہے، پیشاب کرنا ہے، تو پیشاب کے لیے بھی آپ کو جرابیں یا موزے اتارنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اسی طرح وَبَوْلٍ، بول کے وقت بھی، وَنَوْمٍ، نیند کی وجہ سے بھی جرابیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا جی رات کو سوتے وقت اگر کوئی بندہ جرابیں یا موزے نہیں اتارتا تو یہ نحوست کی علامت ہے، یہ ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ موزے یا جرابیں کس وقت اتارنے ہیں؟ جب وہ غسل فرض ہو جائے اس وقت۔ تو ڈاکٹر صاحب کو یہ پیغام دے دینا کہ قاری صاحب نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ جب غسل فرض ہو جائے اس وقت موزے اور جرابیں اتارنا پڑیں گے، نیند کے لیے بھی نہیں، ہاں اسی طرح بول و براز کے لیے بھی ضروری نہیں۔ آئیے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمس عليهما ثم لا يخلعهما ان شاء الا من جنابۃ۔ یہ جو روایت میں نے آپ کو متن کی صورت کے اندر پڑھ کے سنائی ہے، اب اس کا ترجمہ سنو۔ اذا توضأ احدكم، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، اور اس نے اپنے دونوں موزے پہنے ہوئے، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، اس نے دونوں موزے یا جرابیں پہنے ہوئے ہیں، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا، تو ان پر مسح کر کے فَلْيُصَلِّ، اسی میں نماز پڑھ لیں، فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، تو اسی کے اوپر مسح کر کے وہ نماز پڑھ لے۔ انشاء الا من جنابہ، پھر اگر چاہے تو انہیں مت اتارے مگر جنابت کی وجہ سے اتار دے، جنابت کی وجہ سے اتار دے۔ تو اب اس دعوے پر میں نے 2 احادیثیں پیش کی ہیں، اور بھی احادیث موجود ہیں لیکن وقت کم ہے، میں نے تیسرے سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ اچھا اب یہاں تک بات بھائیوں کو سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ یا اللہ جن میرے بھائیوں کو قرآن اور احادیث سمجھ آ رہا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے رب ان کو بار بار مکہ اور مدینہ دکھا دے، اللہ صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ جوتیوں کے اوپر بھی مسح جائز ہے، جرابوں کے اوپر بھی مسح جائز ہے، اور موضوع پر بھی مسح جائز ہے۔ دلیل کیا ہے جو اس میرے دعوے کو سچ ثابت کرے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ، میں نے دعویٰ کیا تھا نا جی محترم، اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ آپ پیش کریں، میں ابھی جواب عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ پچھلے جمعے وہ اعتراض پیش کیا تھا لیکن وہ جمعے کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ اب بھائی کا اعتراض ہے تو وہ پیش کریں، میں انشاءاللہ جواب ابھی دے دیتا ہوں۔ کیوں؟ الحمدللہ نواں لاہور کے رہنے والوں، او نواں لاہور کے رہنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارا مولوی ارجنٹ سوال کا ارجنٹ جواب دے سکتا ہے۔
ہاں جیسے یوسف بھائی عام دکانوں پر لکھا ہوتا ہے نا، نقد اس چوک سے ادھار اگلے چوک سے، یہاں پر یہ بات نہیں، اعتراض نقد کرو، جواب نقد دوں گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے نامہ لاہوریوں پہ فضل ہے، اللہ نے نامہ لاہوریوں کو مولوی سواددہ دیتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی، ہے اعتراض تو پیش کریں، اعتراض ہے تو پیش کریں۔ اچھا چلو، جب تک یہ اعتراض آتا ہے اتنی دیر تک اگلا یہ سنیں۔ میں نے دعویٰ کیا جرابوں اور جوتوں پر مسح جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وَمَسَحَ عَلَى الْجُعْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔ یہ جی اپنا سوال آیا ہے، مسلک اہل حدیث کی ریڑھ کی ہڈی مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ مذکورہ اونی و سوتی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں۔ حوالہ دیا فتاوی نظیریہ جلد اول صفحہ 337۔ تو آگے لکھا ہے فتوہ نمبر 2 کہ مشہور اہل حدیث عالم مولانا ابو سعید شرف الدین صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جرابوں پر مسح کرنا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ مرفوع صحیح احادیث سے اور نہ اجماع ہے، نہ قیاس صحیح ہے، لہذا خف جو ہے نا جرمی موضوع کے سوا جراب پر مسح ثابت نہیں۔ اور آگے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مسلک اہل حدیث کے محقق عالم علامہ عبد الرحمن صاحب مبارک پوری فرماتے ہیں کہ میں پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جرابوں پر مسح کرنا کسی ایسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں جو محدثین کی جرح اور تنقید سے خالی ہو۔ اور آگے چوتھا اعتراض ہے کہ مسلک اہل حدیث کے مشہور محدث مولانا عبداللہ صاحب روپڑی فرماتے ہیں کہ مسح شرع میں یہ ہے کہ پانی اوپر رہے اور اندر نہ جائے، پتلی جراب میں پانی اندر چلا جائے گا تو مسح نہ ہوا۔ پانچواں اعتراض پیش کیا ہے کہ مشہور اہل حدیث عالم یونس صاحب دہلوی فرماتے ہیں کہ پتلی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ مسح جراب کی اکثر احادیث ضعیف ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جنہوں نے اب یہ وصول کر لیں، پہلی بات ہے اب یہ جو 5 اعتراض بھائی نے پیش کیے ہیں نا جی، اب میں ان کے جوابات عرض کرنے لگا ہوں۔ اب یہ انسان زندہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی ایسی باتیں لکھ دیتا ہے کہ ہم اس کی اتباع، ہم ان کی تقلید، اگرچہ وہ زندہ ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کے اوپر جرح اور تنقید موجود ہے۔ اب میں نے اتنی روایات پیش کی ہیں، پیش کی ہیں جو سکہ بند ہیں، جو کیا ہیں بولیے، جو کیا ہیں سکہ بند ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میری ان دلائل کو کوئی بندہ توڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں، ہم تو متبع سنت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے نہ ان کا کلمہ پڑھا ہے، نہ ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ باقی جن کا اعتراض ہے کہ جرابوں پر موضوع پر مسح جائز نہیں ہے، تو جو بندہ وہ بندہ میرے ساتھ بحث کرے جس نے اسماء الرجال کا علم باقاعدگی کے ساتھ پڑھا ہو، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، جس نے اسماء الرجال کا علم باقاعدگی کے ساتھ پڑھا ہو، ان کا دعویٰ ہو کہ ان روایات کے اوپر جرح اور تنقید موجود ہے، تو دل کھول کے آئیے، میں حاضر ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میں کیا ہوں؟ تو میں جو یہ روایات پیش کر رہا ہوں یہ سکہ بند ہے۔ کیا کہیں؟ سکہ بند ہے، پکی بات ہے۔ جرابوں پر مسح اور
اپنا خفین پر جورابین پر اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ یہی وہ دوسرا سوال ہے نا جس کا میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جواب عرض کروں گا، تو اسی کا جواب عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا وَمَسَحَ عَلَى الْجُوَرَبَيْن، تو جورابین پر بھی مسح کیا، وَالنَّعْلَيْن اور جوتیوں پر بھی مسح کیا۔ یہ صحیح روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی جرابوں اور جوتوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے، حضرت انس سے بھی ثابت ہے، حضرت براء بن عازب سے بھی ثابت ہے، حضرت ابو امامہ سے بھی ثابت ہے۔ امام ابن قیم اور شیخ ابن باز فرماتے ہیں جرابوں پر مسح جائز ہے کیونکہ صحابہ کا یہی عمل تھا، صحابہ کا۔ اور مستقل فتویٰ کمیٹی فتاوی للجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کی 5ویں جلد صفحہ 244 کے اوپر لکھا ہے کہ وضو میں جرابوں پر مسح کے متعلق صحیح بات یہ کہ یہ جائز ہے بشرطِ کہ انسان نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا ہو اور وہ قدموں اور ڈخنوں کو چھپانے والا ہو، موزے ہوں یا جرابیں ہوں۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب انگلیوں کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر زخم ہے، کیا اس کے اوپر مسح لاگو ہوگا یا نہیں؟ تو جس شخص کے بازوؤں یا انگلیوں پر یا قدموں وغیرہ یا قدموں پر زخموں کی وجہ سے پٹیاں باندھی ہوئی ہوں یا کوئی ایسی دوا ہو جسے کسی ضرورت کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ ملایا گیا ہو تو اس پر لازم نہیں کہ ان میں سے کسی چیز پر مسح کرے، بلا شبہ اس جگہ کا حکم ساقط ہو چکا ہے۔ اگر وضو مکمل کر لینے کے بعد پٹی وغیرہ سے کچھ گر جائے تو اس پر لازم نہیں کہ اس جگہ پانی بہائے، اس کی طہارت باقی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ اس کی دلیل اللہ پاک کا یہ فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم، اذا امرتکم بامر، جب میں تجھے کسی کام کا حکم دوں، کسی امر کا حکم دوں، فأتوا منہ ما استطعتم، تو اپنا حسب استطاعت اس کے اوپر عمل کر لو۔ اچھا، مسح کے احکام کے اندر مرد عورتوں ان دونوں کے لیے حکم برابر ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مسح کی تخصیص کی کوئی شرعی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح میں ان کے تمام احکام اور شروط میں خبر یعنی حدیث کے عموم کی وجہ سے مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ میں نے صحیح روایات پیش کی ہیں دوسرے سوال کے جواب کے اندر۔ تو اب میں آگے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اب تیسری بار پھر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں نا جی جرابوں پر اور موضوع پر مسح ناجائز ہے، یہ روایات صحیح نہیں ہے۔ میں ان بھائیوں کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں، وہ آئیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں اللہ کی توفیق سے۔ میں تیسری بات پھر کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے دوسرے سوال کے جواب پر جتنے دلائل پیش کی ہیں یہ روایات بالکل صحیح ہیں، سکہ بند ہیں، ان کے اوپر کسی کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو دوسرے سوال کا جواب اپنے اختتام کو پہنچا۔ آتے ہیں اب تیسرا سوال۔ ڈاکٹر اجاز صاحب آ گئے ہیں؟
माशाअल्लाह आप लेट आए हो, आपके सवाल का जवाब पहले हो चुका है और जिन भाइयों ने सुना है वो आपको इंशाल्लाह इसका जवाब अर्ज कर देंगे। अब अगला सवाल ये था कि जुमातुल मुबारक की टोटल रकात कितनी हैं पहले और बाद के अंदर? तो मैं इंशाअल्लाह इसका जवाब भी अर्ज करता हूँ। पहले बात ये है कि जुमा से पहले नमाज पढ़ने की तादाद मुतअय्यन नहीं। जुमा के लिए आने वाले को हिस्बे तौफीक नवाफिल पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतल्लिक कोई हद मुकर्रर। अच्छा, मैं आप भाइयों से एक और बात भी आपके गोश गुजार अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी मस्जिद की कबीना ने एक कानून बनाया है कि जो भी किसी भाई का कोई सवाल हो ना जी, वो लिख कर पहले कबीना को दिया जाए, तो कबीना फिर मुझे देगी, फिर मैं इसके जवाब अर्ज करूँगा। चूँकि ये मोहतरम पिछले जो में आए थे उस वक्त सवाल किया था जब जमात खड़ी होने वाली थी, तो मैंने वादा किया था कि मैं अगले जो में इंशाल्लाह जवाबात अर्ज कर दूँगा जो मैंने कर दिया। एंड हर भाई को इल्म होना चाहिए, किसी भाई का कोई सवाल हो वो लिखे और मस्जिद की कबीना को दे, कबीना मुझे देगी, फिर मैं इसके जवाबात अर्ज करूँगा। अच्छा, तो तीसरे सवाल का जवाब मैं अर्ज कर रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतल्लिक कोई हद मुकर्रर नहीं फरमाई इल्ला मा कुतिबा लहू। मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज आते हैं कि जितनी उसके मुकद्दर के अंदर नमाज थी उसने नमाज पढ़ ली। अब इसकी दलील हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुमा के दिन गुस्ल करे फिर नमाज जुमा पढ़ने के लिए आए, जिस कदर इसके मुकद्दर में हो, माँ कोतिबाला हो इल्ला माँ कोतिबाला हो, जो इसके मुकद्दर के अंदर जितनी रकात है, जितनी नमाज है वो पढ़ ले, उसके बाद फिर खामोशी से उस वक़्त तक बैठा रहे जब इमाम खुतबा से फारिग ना हो। इसके बाद इमाम के साथ फर्ज नमाज अदा करे। इसके दोनों जुमों के दरमियानी गुनाह जो है वो मुआफ हो जाते हैं। दो जुमों के दरमियान कितने? अच्छा, दो जुमों के कितने बनते हैं दिन? दो जुमों के कितने दिन बनते हैं? अच्छा, एक हफ्ते के कितने दिन होते हैं? 7। यानी एक जुमे से दूसरे जुमे तक जितने भी गुनाह होते हैं अर्श वाला रब मुआफ फरमा देता है, मगर ये सगीरा गुनाह मुआफ करता है, कबीरा गुनाह मुआफ हाँ, वो जब तक तौबा नहीं करोगे। कबीरा गुनाह जो है ना, तौबतन नसूहा जो है ना, जब तक बंदा तौबतन नसूहा नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह गुनाह मुआफ नहीं करेगा। अच्छा, इसके सिर्फ एक जुमे से दूसरे जुमे तक नहीं, मजीद 3 दिन के और भी गुनाह अल्लाह मुआफ करेगा। हाँ जी, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितनी प्यारी शरीयत नाज़िल फरमाई है। तो ये रिवायत सही मुस्लिम किताबुल जुमा के अंदर मौजूद है। इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा से पहले नमाज पढ़ने के मुताल्लिक कोई हद मुतय्यन नहीं, अलबत्ता दौराने खुतबा आने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो 2 रकत पढ़ के बैठे। कितनी रकतें? 2 रकतें पढ़ के बैठे। दलील हदीस में है कि इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت ادا کرے، مگر ان 2 رکعتوں کو اختصار کے ساتھ ادا کرے۔ کس کے ساتھ؟ یعنی ہلکی 2 رکعتیں پڑھے۔ اس کا حوالہ سنن ابی داؤد کتاب الجمعہ کے اندر یہ روایت 1117 اس کا نمبر ہے۔ اچھا، نماز جمعہ کے بعد نوافل پڑھنے کے متعلق 2 طرح کی روایات ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی۔ اب یہ تیسرے سوال کا جواب بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے اور گھڑیاں بھی اختتام کی طرف آ رہی ہیں، ذرا توجہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ ادا کرے اس کے بعد وہ 4 رکعت ادا کرے۔ کتنی؟ میں نے رکعت کا لفظ استعمال کیا، رکعات، 4 رکعات ادا کریں۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں 881 نمبر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو وہ 4 رکعت ادا کرے۔ اور یہ دوسری روایت جامعہ ترمذی کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر موجود اور حدیث کا نمبر ہے 523۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر جاتے اور گھر میں جا کر 2 رکعتیں ادا کرتے، اور یہ مسند امام احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 103 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن گھر واپس آنے تک کوئی نماز نہ پڑھتے، گھر آ کر 2 رکعت ادا کرتے۔ یہ 6ٹھی روایت صحیح البخاری کتاب الجمعہ میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 937۔ اب ان 2 مختلف روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اندر پھر جو ہے تطبیق کیا ہوگی؟ اب اس کے اندر تطبیق یہ ہوگی کہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، کیونکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ پھر تعداد میں، یعنی یہ جو مذکورہ جو 4 رکعت کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر تعداد میں اضافہ، اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہوگا، لیکن یہ 4 رکعتیں اکٹھی نہیں پڑھنی، 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہیں۔ تو اسی طرح تو پھر بھی جائز ہے۔ اگر مسجد میں پڑھے تو پھر 4 رکعت ادا کرنی پڑے گی۔ کتنی؟ اگر مسجد میں پڑھے گا تو کتنی؟ 4 رکعت ادا کرے گا اور انہیں 2 کر کے پڑھے، اور اگر کوئی گھر آ کر پڑھنا چاہے تو 2 رکعت جا کر پڑھے گا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بیان ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال جمعہ کا دن بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن اس جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے، یعنی تمام دنوں کا یہ سردار ہے۔ اس دن یعنی اس جمعے کے دن کثرت سے عبادت کی جائے، اس جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی جائے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے آج سورۃ الکہف پڑھی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کثرت سے اللہ کے رسول پر درود پڑھا جائے، اور نوافل کی ادائیگی میں سستی نہ کی جائے۔ نیز اس دن خطبہ سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کی توفیق سے پوچھے گئے 3 سوالوں کا جواب عرض
کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے جوابات عرض کیے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو اللہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔